الرحیم۔ آج جو ہے 29واں بارہ آدھا اور 30ویں بارے کی 3 صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور یہ کھانا کھلانا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کھلانے سے مقصود نہ تو سامنے والے سے جزاک اللہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، یعنی کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں۔ ان آیتوں کا جو شان نزول ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی اس کی وجہ کیا تھی؟ بعض روایتوں میں تو آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی کے باغ کے اندر مزدوری کی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو مزدوری ملی تو آپ وہ مزدوری کے ذریعے سے کچھ بنانے کے لیے جو وغیرہ لے کر آئے، روٹی وغیرہ بنانے کے لیے گھر کے اندر وہ مزدوری لائے، کچھ سامان لے کر آئے تاکہ کچھ کھانا کھائیں، کئی دن کا فاقہ تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے 3 حصے کیے مزدوری کے۔ ایک دن لے کر آئے، اس کا کچھ بنایا، روٹی بنائی، روٹی کھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، آپ کے بچے بیٹھے تھے، تو اتنے کے اندر باہر سے ایک مسکین نے آواز لگا دی۔ اس نے کھانے کی طلب کی کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کھانا دے دو۔ تو انہوں نے پورے گھر نے وہ روٹی نہیں کھائی بلکہ مسکین کو دے دی۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ بعض روایتوں میں، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ دوسرے دن کی بجائے بلکہ دوسرا جو حصہ اٹھا کے رکھا تھا مزدوری کا، اس سے پھر بنائی۔ پھر بنانے کے بعد پھر بیٹھے کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے، شروع کرنے والے تھے کہ اتنے میں کسی یتیم نے آواز لگائی دروازے پر، اے اللہ کے رسول کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ تو انہوں نے پھر کھانا نہیں کھایا، پھر اس یتیم کو دے دیا۔ پہلے دن مسکین کو دیا، دوسرے دن یتیم کو دے دیا، تیسرا دن آیا، پھر آپ کھانے کے لیے بیٹھے۔ اسی طرح وہ جو بچی ہوئی ایک مزدوری باقی تھی، 3 حصے کیے تھے، کھانے کے لیے بیٹھے، روٹی وغیرہ بنائی، پورا گھر بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک قیدی نے آواز لگائی کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں، اور بعض کتابوں میں تو لکھا ہے یہ قیدی مسلمان بھی نہیں تھا، کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ تو یہ کھانا کھانے کے بجائے انہوں نے یہ روٹی اس کو دے دی۔ یوں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آیتوں کا نزول فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ کھانا کھلاتے اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اور یہ کھلانے سے دکھلانا مقصود نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے کھلا دیا تو بہت بڑا کام کر دیا، ہم بھوکے ہیں کئی دن سے، بلکہ یہ نہیں، بلکہ جس کو کھلایا اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، صرف کس لیے کھلاتے ہیں؟ اللہ کی محبت کے اندر۔ بعض روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی سے دحدہ رضی اللہ عنہ، وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، 4 روٹی تھی، روزہ رکھا تھا، افطار کا وقت تھا، 4 روٹی گھر کے اندر رکھی تھی، وہ بنائی بیوی نے، بیوی بھی تھی، وہ بھی روزے سے تھی، بچے بھی تھے چھوٹے، اور آپ بھی تھے۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو فرمایا کہ ان کے گھر کے اوپر ایک یتیم، ایک مسکین، ایک قیدی نے آ کے سوال کیا کہ ہمیں بھوک لگی، ہمیں کھانا کھلا دو۔ تو انہوں نے 4 روٹی میں سے 3 ان کو دے دی، 1 روٹی سے خود نے روزہ رکھا، سب بچوں نے کھایا۔ اس بارے میں آیت نازل ہوئی تھی۔ بہرحال شان نزول کچھ بھی ہو، خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے اندر کہاں کہاں پر اپنے مال کو لگاتے ہیں، چاہے خود بھوکے رہ جائیں لیکن اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، چاہے خود کے گھر کے اندر فاقے ہوں لیکن اللہ کے بندوں کے، اللہ کی مخلوق کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب آدمی اللہ کے مخلوق کے اوپر رحم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے وہ مقام عطا فرماتے ہیں جو عبادتوں کے اوپر نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ایک پیاسے کتے کو عورت نے پانی پلایا، اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت کے اندر دیکھا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست محدث ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کے والد نے ان کو ایک مرتبہ 50,000 درہم دیے، بڑے مالدار تھے، اور یوں کہا
کہ بیٹا جائے ان سے تجارت کر لے۔ یہ ملکوں کے سفر کے اوپر نکل گئے اور وہاں پر علم دین حاصل کیا۔ کافی وقت کے بعد، کافی عرصے کے بعد جب لوٹ کر آئے تو والد نے پوچھا بیٹا میں نے تجھے 50,000 درہم دیے تھے، کیا کیا؟ کہنے لگے کہ ابا جان وہ اللہ کے دین کے سیکھنے میں اور ایسی تجارت میں لگا دی اس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے کہ جو 1 سال اللہ کے راستے میں جاتے تھے، 1 سال علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، 1 سال حج پر جاتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ عبداللہ ابن مبارک وہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے جب وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو ان کے حدیث کے درس کی آواز کو پہنچانے کے لیے جو یوں کہا کرتے تھے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فَلَا ابن فلا، اس آواز کو پہنچانے کے لیے 1100 مکبرین تھے 1100 ایسے لوگ تھے جو اس آواز کو پہنچاتے تھے۔ جس مجمع کی آواز کو پہنچانے والے 1100، وہ مجمع کتنا بڑا ہوتا ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت امام صاحب کے بارے میں، امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں۔ حضرت امام صاحب کے بارے میں فرماتے تھے لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ فما فی المشرقین له نظیر ولا فی المغربین ولا بکوفہ فإن الناس فی فقہ عیال علی فقہ الامام ابی حنیفہ۔ شہروں کو جو زینت بخشی ہے وہ امام ابو حنیفہ نے بخشی ہے۔ مشرق میں اور مغرب میں اور کوفہ میں ان جیسا کوئی علم والا نہیں ہے، لوگ ان کے سامنے اہل و عیال بچوں کی طرح فقہ کے معاملے میں۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے زبردست فضائل کے، محدثین نے جتنی عبداللہ ابن مبارک کی تعریف کی ہے حدیث کے بارے میں اتنی کسی کی تعریف نہیں کی۔ میں ان کے بارے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ راستے کے اندر چل رہے تھے، خادم آپ کے ساتھ موجود تھا۔ ایک جگہ کے اوپر، ایک مقام کے اوپر ٹھہرے تو دیکھا کہ ایک جگہ کوڑا پڑا ہوا ہے اور اس کوڑے کے اوپر ایک بچی ہے جو تھیلا لے کر آئی ہے اور ایک مردار جانور کو وہ ٹھیلے کے اندر رکھ رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ محدث سے رہا نہیں گیا، دل بے چین ہو گیا۔ کہا کہ امت مسلمہ کی ایک بیٹی ہے، امت مسلمہ کی ایک بچی ہے، آج یہ مردار کھانے کے اوپر مجبور ہو گئی، حالانکہ ایسی کیا بات ہے کہ یہ مردار کھا رہی ہے۔ رہا نہیں گیا، بچی کو پکڑ لیا اور روک لیا۔ کہا کہ بیٹی کیا بات ہے، ایک مردار یہ تو ناجائز حرام ہے، تو بیٹا اس کو کیوں لے کر جا رہی ہے، کیوں کھا رہی ہے؟ وہ بیٹی کہنے لگی کہ میں بھی جانتی ہوں والی بات تو کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن ظالمین نے میرے ماں باپ کو قتل کر دیا، 3 دن کا فاقہ ہے، میرا بھائی بھوکا ہے اور اپنے پیٹ کو زمین سے لگا رہا ہے، میرا بھائی بلک رہا ہے اور تڑپ رہا ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا، اب تو ہمارے لیے یہ چیز مردار بھی حلال ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگے اور کہتے ہیں کہ اپنے خادم سے کہنے لگے کہ اگر ہم حج کرنے نہیں جائیں اور یہاں سے واپس لوٹ جائیں، اگر ہم حج کرنے جا رہے تھے، کتنی بڑی نیکی حج کرنا، حج نہیں کرنے جائیں، یہاں سے واپس لوٹ جائیں تو کتنی اشرفیوں کا خرچہ آئے گا؟ خادم نے کہا کہ 20 اشرفیوں کا خرچہ آئے گا واپسی پر۔ کہا کہ باقی کتنی بچیں گی؟ یوں کہا 980 دینار سونے کے سکے بچیں گے، 980۔ یوں کہا کہ اس بچی کو دے دو یہ سارے، اس سال کا حج ہمارا یہی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک ہم اپنے پڑوسی کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے اعزا اقارب کو دیکھتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ کا مال بھی دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گویا کہ ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمدردی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اخلاص اور للہیت اور اللہ کے لیے کرنا یہ چیز ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کچھ دے رہا بھی ہے تو اس کے ساتھ اس کو فوٹو چاہیے، کوئی آدمی کسی کو تقسیم کر رہا ہے تو اس کو اس کی شکل چاہیے کہ میں نے فلاں کو یہ دیا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ ثبوت چاہیے آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اخلاص سے دیا جائے۔ 3 دن کا فاقہ ہے علی رضی اللہ عنہ کے، اور مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا رہے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیسے زبردست حاکم گزرے ہیں، کیسے زبردست خلیفہ گزرے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ بیوی نے کہا تھا ان سے آ کر عید کا تہوار آ رہا ہے، آپ کی رعایا کے بچے اور آپ کے شہر کے بچے جو ہوں گے آپ کی رعایا کے، وہ بہترین لباس کے اندر ملبوس ہوں گے، ہم اپنے بچوں کو کیا پہنائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو کہا تھا انہوں نے کہ میرے پاس حلال میں گنجائش نہیں ہے اور حرام میں اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکتا، حلال میں میرے پاس گنجائش نہیں اور حرام کھلا نہیں سکتا۔ اور اس حال کے اندر عید گزاری ہے کہ بچوں کے اوپر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں اور اپنے خود کے کرتوں کے اوپر بھی پیوند لگے ہیں، لیکن رعایا کی وہ ذمہ داری کا احساس تھا دل کے اندر کہ رعایا بھوکی نہیں تھی،
رعایا کے اندر وہ محبت تھی کہ ایک گھاٹ کے اوپر شیر اور بھیڑیا، ایک گھاٹ کے اوپر بکری اور بھیڑیا، یا ایک گھاٹ پر شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بکری پانی پی رہی تھی گھاٹ کے اوپر، بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ چرواہا نے کہا لگتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ کیا لگتا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال کیا؟ تو کیسے کہتا ہے؟ کہ کہا کہ اگر عمر ابن عبدالعزیز زندہ ہوتے تو آج اس کی ہمت نہیں تھی کہ بکری پر حملہ کر دے۔ مخلوق کی خدمت، مخلوق کی ہمدردی وہ دل کے اندر آدمی کے ہونا چاہیے، اور وہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اخلاص سے کیا ہوا چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑا ہے، اور بغیر اخلاص کے کیا ہوا عمل، بڑا سا بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا جا جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا، جا آج اسی سے ثواب لے لے۔ اس لیے ہم نیت کریں کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں گے، اور بغیر دکھلاوے کے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو